تعالیٰ نے انسان کا جوڑا انسان سے بنایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ شوہر اور بیوی آپس میں مل کر کے سکون اور اطمینان حاصل کریں وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے دنیا والو، اللہ رب العالمین نے نکاح کے ذریعے جو رشتہ وجود میں آتا ہے، اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے محبت کو ڈال دیا ہے، اللہ نے اس رشتے میں رحمت کو ڈال دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے، محبت کا تعلق جوانی سے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے۔ جب تک یہ جوڑے جوان ہیں، آپس میں دوسرا ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر اور بیوی کے دلوں کے اندر آپس میں محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ابھی شادی کے 10 دن ہوئے ہیں، ابھی شادی کے 15 دن ہوئے ہیں، جب بیوی شوہر کو چھوڑ کر کے اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے، شوہر پریشان ہو جاتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو یاد کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، لیکن اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کی عمر میں رحمت کو ڈال دیا ہے، شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، انسانی جسم کے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، آج وہ نفسانی خواہشات کو مکمل کرنے پر قادر نہیں ہے، لیکن وہ بوڑھا شوہر اپنی بوڑھیا سے دکھ اور درد کو بیان کر رہا ہے، ایک بوڑھیا ماں اپنے بوڑھے شوہر سے اپنی پریشانی اور اپنی تکلیف کو بیان کر رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی مرضی اور حکم سے دونوں کا جوڑا جب بچھڑ جاتا ہے، اس کی دنیا تاریک ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، شوہر اور بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر لباس، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے دنیا کے شوہروں، تم اپنی بیویوں کے لباس ہو، اے دنیا کی بیویوں، اے دنیا کی عورتوں، تم اپنے شوہروں کے لباس ہو۔ لباس کیا کام کرتا ہے؟ لباس ہمارے بدن کو چھپاتا ہے، لباس ہمارے بدن پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالے، بیوی کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالے، اپنے شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، شوہر کی ذمہ داری اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ لباس کا ایک اور کام یہ ہوتا ہے، لباس ہمیں اور آپ کو زینت دیا کرتا ہے۔ کرتا پیجامہ جسے اچھا لگتا ہے وہ کرتا پہن رہا ہے، پینٹ شرٹ جسے اچھا لگتا ہے پینٹ شرٹ پہن رہا ہے، اپنے پسند کے اعتبار سے انسان لباس اختیار کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے دنیا کے شوہروں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو خوبصورت بنا دو، تم بیوی کو سکون پہنچاؤ، اور بیوی اپنے شوہر کو خوبصورت بنا دے، بیوی اپنے شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کو اس بات کے لائق نہ بنائے کہ اس کا شوہر کی عزت نہ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ لباس کا ایک کام اور ہے کہ لباس ہمارے بدن کو چھپانے کے ساتھ ساتھ ہمیں خوبصورت بناتا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف طرح کے فتنے جنم لیے، شوہر جب سفر کرتا ہے، اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، راستوں سڑکوں پر بے حیا بچیوں کی تصویر کو دیکھتا ہے، نیم برہنہ لباس پہنی ہوئی بچی ایئرپورٹ کے اوپر چل رہی ہے، اسٹیشن پہ سفر کر رہی ہے، ٹرینوں میں سفر کر رہی ہے، چوراہوں اور بڑی بڑی دکانوں میں نیم برہنہ لباس پہن کر کے دنیا کی بچیاں گھوم رہی ہیں۔ ایک شوہر ایسے ماحول میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، دنیا کے فتنوں کو دیکھنے کے بعد جب اس کی نفسانی خواہشات بھڑکتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس آ جاتا ہے، اس کی بیوی اس کا استقبال کرتی ہے، اس کی بیوی اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تم اپنی بیویوں کے لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لباس۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آئیے، سب سے پہلا حق یہ ہے جو حق دونوں کے اوپر واجب اور ضروری ہے، شوہر اپنی بیوی کو دیندار بنائے، بیوی اپنے شوہر کو دیندار بنائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے دنیا والو، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے فیملی کو، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جب اس آیت کریمہ کو نازل کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی، اپنی اولاد کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اے عمر، اپنی اولاد کو، اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو نیک کام کی دعوت دینا، انہیں گناہ کے کاموں سے دور کرنا، یہی انہیں جہنم سے بچانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی ہم کون سا مال اکٹھا کریں،
अय्युल माल नत्तखिज़, ऐ अल्लाह के नबी हम कौन सा माल इकट्ठा करें? आपने बयान फरमाया लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। अगर तुम खजाना जमा करना चाहते हो, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, तो अपने दिल को अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बना लो, व लिसानन ज़ाकिरा, अपनी ज़बान को ऐसा बना लो हर हाल में तुम्हारी ज़बान अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली बन जाए। वो ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, ऐसी औरत को, ऐसी लड़की को तुम अपनी बीवी बना करके लाओ जो आखिरत के मामले में तुम्हारी मदद करने वाली हो। ये बीवी अगर चाहे तो बेनमाजी शोहर को नमाजी बना ले, ये बीवी अगर चाहे तो गाना सुनने वाले शोहर के गाने को छुड़ा ले, ये बीवी अगर चाहे हराम कारोबार करने वाले शोहर के हराम कारोबार को छोड़ ले, ये बीवी अगर चाहे तो बेरोजगार शोहर को रोजेगार बना ले, शराबी शोहर के शराब को छुड़वा ले। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने औरतों ने कारनामा अंजाम दिया है कि जब फिरौन अपने मुल्क और अपने इलाके के बच्चों को जला मार दिया करता था, कत्ल करवा दिया करता था, मूसा अलैहिस्सलाम जब उस घर में जाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल न करने की अपील फिरौन की बीवी ने किया था और फिरौन ने अपनी बीवी को बात को माना था। कौन ऐसा शोहर है जो तुम्हारी बात को नहीं मानेगा? एक औरत अगर चाहे तो अपने शोहर को नेक और नमाजी बना सकती है। और आगे बढ़िए, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा बयान करती है, अल्लाह के नबी रात को उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। जब आप तहज्जुद की नमाज से फारिग होते थे, हम आयशा कहती है अल्लाह के नबी मुझे जगाया करते थे और कहा करते थे, या आयशा तुमी फाउतिरी, ऐ आयशा उठो और वित्र की नमाज तुम मेरे साथ अदा कर लो। रमजान का महीना भी गुजरा है, हमने उलमा की ज़बानी अल्लाह के नबी के बारे में सुना है। रमजान का आखिरी अशरा आजा करता था, अल्लाह के नबी के बारे में बयान फरमाया, शद्दा भी इज़रहु अल्लाह के नबी कमर बस्ता हो जाया करते थे, अपने बाल बच्चों को भी रमजान में जगाया। दीन के मामले में एक शौहर अपनी बीवी के लिए फिक्रमंद हो, बीवी अपने शौहर के लिए फिक्रमंद हो। दूसरा अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वो आशिरुहुन्ना बिल मारूफ फइन करहतुमुहुन्ना फासा अन तकरहू फयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, दुनिया वालों अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन अखलाक के साथ पेश आओ, बीवियों के साथ बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा किया करो। हो सकता है इनसे कभी गलती हो जाए, हो सकता है खाना कभी खराब बन जाए, हो सकता है तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कभी तुम्हारा कपड़ा प्रेस ना हो, लेकिन खबरदार खबरदार वो भी तो इंसान है, तुमसे भी गलती होती है, उससे भी गलती हो जाएगी, इसलिए इनकी गलतियों को माफ कर दिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला यफरक मुमिनुन मुमिनतन, कोई मोमिन मर्द कोई शोहर अपनी बीवी को जुदा न करे, इन रज़िया इन सखता मिन्हा रज़िया खुलुकन आखर, अगर उसकी किसी अदा को ना पसंद कर रहा है, अगर उस बीवी की कोई अदा उसे भा नहीं रही है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी दूसरी अदा भी उसे पसंद ना आए। हो सकता है उसकी कुछ चीजें उसको ना